إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انتہائی قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا آغاز میں ایک حدیث پاک سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی عظیم الشان اور بڑے ہی جلیل القدر صحابی۔ ان کی موت کا وقت قریب تھا تو ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے دیوار کی طرف منہ کر کے بہت زیادہ رو رہے تھے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک جلیل القدر صحابی ہے اور اس کی موت کا وقت قریب ہے اور وہ اپنے ورثاء اور لواحقین کی طرف منہ کر کے نہیں بلکہ دیوار کی طرف منہ کر کے زار و قطار رو رہا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا ابتا اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اے ابا جان کیا آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں بشارت نہیں سنائی تھی، خوشخبری نہیں دی تھی؟ معنی یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبریاں دی تھی تو پھر آپ اتنے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ اپنے ورثاء کی طرف پلٹا اور پھر بات کرنے لگے۔ وہ بات کیا تھی جو انہوں نے آخری وقت پہ کہی؟ کہنے لگے ان افضل ما نعد شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے افضل عمل جس کو ہم سب سے افضل عمل شمار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہ موت سے چند لمحات پہلے انہوں نے گواہی دی، انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، شہادتین کا اقرار کیا اپنے ورثاء کے سامنے، اور پھر کہنے لگے میرے اوپر اصل میں زندگی کے اندر 3 دور گزرے ہیں۔ ان میں سے پہلا دور یہ تھا کہ ایک دور تھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا اور اپنے دل میں ان کے لیے بہت ہی شدید ترین دشمنی رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، حتیٰ کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کسی جگہ پہ چھپ کر بیٹھ جاؤں اور وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو تو میں آپ کو قتل کر دوں، اور اگر اسی حالت میں میری موت آ جاتی تو میں یقینی طور پر جہنمی ہوتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلا دور۔
دوسرا دور کہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ رب العزت نے اسلام کی محبت ڈال دی. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا اللہ کے رسول ابسط یدک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا. پھر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا ہو گیا؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ ہاتھ بڑھائیں، میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے ہاتھ بڑھایا، تو نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اصل میں بیعت کرنے سے پہلے ایک بات کی شرط لگانا چاہتا ہوں. فرمایا وہ کون سی شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کر دے. اگر اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کر دے تو پھر میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں اور کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے تیار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اسلام اس سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. ایک شخص اگر غیر مسلم ہو، مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، جس لمحے میں وہ اسلام کے اندر داخل ہوگا اس سے پہلے اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے حالت کفر میں، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور دوسری بات یہ کہ جب ایک شخص ہجرت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر تو اللہ رب العزت ہجرت سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تیسری بات یہ کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج جو ہے جب انسان حج مبرور کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اس سے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. یہ دوسرا دور. تیسرا دور کہتے ہیں یہ آیا، بلکہ ابھی دوسرا دور ہی چل رہا ہے. کہتے ہیں میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو میری آنکھیں آپ کو دیکھتے ہوئے بھرتی نہیں تھیں. میرا دل چاہتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہ جاؤں، اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنا چاہوں تو میں آپ کی صفات بیان نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ میری محبت کا عالم تھا کہ میری آنکھیں دیکھ کے بھرتی بھی نہیں تھی. دل چاہتا تھا کہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں. یہ دوسرا دور. کہتے ہیں اگر اسی حالت میں میری موت آ جاتی تو میں اللہ تعالی سے امید رکھتا کہ میں جنتی ہوں. لیکن پھر تیسرا دور آیا. وہ جو تیسرا دور ہے اصل میں وہ مجھے اس وقت اس گھڑی کے اندر رونے پہ مجبور کر رہا ہے. وہ تیسرا دور یہ ہے کہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں آ گئیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کے سپاہ سالار بھی تھے. مصر فتح کرنے کے لیے جو فوج گئی تھی اس فوج کے سپاہ سالار یہی صحابی تھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ گئیں اور مجھے نہیں پتا کہ ان ذمہ داریوں میں میری حالت کیا تھی. میں نے وہ ذمہ داریاں کس حد تک پوری کی. اللہ نہ کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے میری ذمہ داریوں کے بارے میں کہ تو ایک فوج کا سپاہ سالار تھا تو نے اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کی تھی، پھر میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. تو اس لیے یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. پھر کہنے لگے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ تم آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پیچھے کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہ آئے اور آگ کو نہ لایا جائے. جب میں مر جاؤں مجھے دفن کر دو تو میری قبر پہ آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا. ثم اقیموا حول قبری، پھر میری قبر کے آس پاس کھڑے رہنا. قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، اتنی دیر ٹھہرے رہنا دعا کرتے ہوئے کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر وہیں پر ٹھہرے رہنا اور میرے لیے دعا کرتے رہنا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے میرے عزیز بھائیو، صحیح حدیث ہے. اس لمبی حدیث کو میں نے فوائد کے لیے، جو فوائد اس حدیث کے اندر موجود ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں نے حدیث پوری کی پوری ذکر کی ہے. ورنہ اس حدیث کو اصل میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر جو ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان الحج يهدم ما كان قبله، کہ حج جو ہے یہ پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. میرے عزیز بھائیو، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور ابھی کچھ دن کے بعد ذوالحج کا مہینہ شروع ہوگا. اس وقت لاکھوں حجاج کرام
لاکھوں عازمین حج ارض حرمین شریفین کے اندر موجود ہیں اور وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے, اور جو راستے میں ہیں جو جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے بار بار یہ سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق دے. میرے بھائیو, حج بیت اللہ جو ہے یہ فرائض اسلام میں سے ایک فریضہ ہے. آپ میں سے کسی بھائی نے یا کسی بہن نے اگر اب تک حج نہیں کیا تو وہ سوچیں کہ آخر انہوں نے حج کیوں نہیں کیا ہے. باوجود اس کے کہ یہاں الحمدللہ ہم ایک غیر ملک کے اندر رہتے ہیں, اپنے ملکوں کے اندر تو لوگ غریب ہوتے ہیں اور مفلوق الحال ہوتے ہیں, غربت کی وجہ سے وہ پیسے اتنے اکٹھے نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر سکیں. لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ہم میں سے ہر ایک کو بہت کچھ دیا ہے. ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر بینک بیلنس بناتے ہیں اور ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں نے ایک پلاٹ خریدنا ہے, اس سال میں نے ایک فلیٹ بک کروانا ہے, پھر کئی سال اس کی پیمنٹ کرنی ہے, اس سال میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے, اس سال میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. دنیاوی ضرورتوں کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے 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 آخرکار موت کا پیغام آ جاتا ہے. انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. پھر بڑھاپے کی عمر میں انسان کی ہمتیں کمزور پڑ جاتی ہیں, انسان کی استعداد کمزور پڑ جاتی ہے, جبکہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے انسان کو ہمت اور طاقت چاہیے. میرے عزیز بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, من اراد الحج, تم میں سے جو شخص بھی حج کا ارادہ رکھتا ہو فلیتعجل, اس کو جلد از جلد یہ فریضہ اسلام ادا کر لینا چاہیے. اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں, اگر اس سال آپ صحت مند ہیں ہو سکتا ہے اگلے سال آپ بیمار پڑ جائیں. اس سال اگر صاحب حیثیت ہیں اگلے سال آپ صاحب حیثیت نہ ہوں. ہو سکتا ہے اگلے سال کوئی اور ضرورت پیش آ جائے جس کی وجہ سے آپ حج بیت اللہ کے لیے سفر نہ کر سکیں. اس لیے جو شخص حج بیت اللہ کرنا چاہتا ہو کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ حج بیت اللہ جس پہ فرض ہو چکا ہو اس کو پہلی فرصت کے اندر یہ فریضہ ادا کر لینا چاہیے. ہم آخر دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر ایک فریضہ اسلام کو اس قدر مؤخر کرتے ہیں, اس کو اتنا لیٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مہلت ہی نہیں دیتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایھا الناس قد کتب اللہ علیکم الحج فحجوا, لوگو اللہ رب العزت نے تم پہ حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ کا لوگوں پہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس پر اللہ رب العزت کا حق ہے کہ وہ حج بیت اللہ کرے. اور استطاعت رکھنے کا معنی کیا ہے؟ استطاعت رکھنے کا معنی یہ ہے کہ الزاد والراحلہ, کہ اس کے پاس زاد راہ بھی ہو, یعنی وہ حج کے اخراجات وہ پورے کر سکتا ہو, اور سواری جو ہے اس کے پاس موجود ہو, یا سواری کا خرچہ برداشت کرنے کی اس کے پاس طاقت موجود ہو. تو لہذا جسمانی طور پر بھی اور اسی طرح مالی طور پر بھی جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت کے اندر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے اور اس فریضہ اسلام کو ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو 5 ارکان ذکر کیے ان میں سے ایک حج بیت اللہ بھی ہے. یعنی جن پلرز پہ اور جن بنیادوں پہ اسلام کی عمارت قائم ہے ان عمارتوں میں سے ایک عمارت اور ان ارکان میں سے ایک رکن جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے. لہذا کسی بھی صورت میں انسان کو غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پہلی فرصت میں جیسے ہی اللہ تعالیٰ موقع دے تو اس کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, وہ حج جو کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کیا جائے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے, وہ حج جس کو اللہ رب العزت قبولیت کے شرف سے نواز دے اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہی ہے, جنت کے سوا کچھ نہیں. اور یہ حج بیت اللہ جو ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روشنی میں سنا
کہ حج کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادیم الحج والعمرہ، تم حج اور عمرہ بار بار کرتے رہا کرو. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنے سے فقر یعنی غربت اور اسی طرح گناہ، یہ دو چیزیں ایسے مٹتی ہیں، ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے کہ ایک بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ جی حج کریں گے اتنے لاکھ روپے لگ جائیں گے تو ہم تو غریب ہو جائیں گے. اور اللہ کے بندو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ حج اور عمرہ کی وجہ سے غربت ختم ہوتی ہے. ہمارے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ حج و عمرہ کریں گے تو اس کی وجہ سے غریب ہو جائیں گے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی گارنٹی دی ہے کہ فقر بھی ختم ہوگا، غربت بھی ختم ہوگی اور رزق کے اندر برکت آئے گی اور اسی طرح گناہ بھی انسان کے مٹ جائیں گے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. پوچھا گیا پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. پوچھا گیا پھر کون سا عمل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور. گویا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد تیسرے نمبر پہ جو عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور جو عمل سب سے زیادہ افضل ہے وہ ہے حج مبرور. لہذا ہمیں یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاد فرض کیا ہے، لہذا ہمیں بھی جہاد کے لیے جانا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کو سب سے افضل جہاد قرار دیا ہے. لہذا یہ افضل جہاد کرنا چاہیے انسان کو، خصوصاً وہ بڑی عمر کے لوگ، بڑھاپے میں جو لوگ پہنچ چکے ہوں، اسی طرح خواتین اور اسی طرح بیمار اور کمزور قسم کے لوگ جو ہیں، ان کے لیے تو جہاد اصل میں ہے ہی یہی کہ وہ عمرہ اور حج بار بار کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ذکر فرمایا. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حجاج ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ جو عمرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں بلایا، یہ چلے آئے. اب یہ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرمائے گا. ایک اور حدیث آخر میں، اس خطبہ کے آخر میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کے متعدد فضائل ذکر فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیے، فرمایا اذا خرجت من بیتک تؤم البیت الحرام، جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو بیت الحرام کا قصد کرتے ہوئے، یعنی بیت الحرام کا حج کرنے کے لیے تم اپنے گھر سے نکلتے ہو، تو گھر سے نکلتے ہی لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه الا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. ایک قدم پہ اللہ رب العزت تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دے گا اور ایک قدم پہ اللہ رب العزت تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. یعنی گھر سے نکلتے ہی میٹر چالو ہو جاتا ہے، نیکیوں کا میٹر. ایک قدم پہ آپ کی سواری ایک قدم اٹھائے گی، ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا. آپ خود اگر چلیں گے آپ تو چلتے ہوئے ایک گھر سے نکلتے ہی ایک قدم پہ آپ کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی اور آپ کے گناہ معاف ہوں گے. پھر جب آپ وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قدم پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر طواف کے بعد جب انسان 2 رکعت طواف کی سنت ادا کرتا ہے مقام ابراہیم کے سامنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو 2 رکھتے ہیں وہ بنو اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہیں. وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَعِتْقِ 70 رَقَبَةٍ. اس کے بعد جب انسان صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے تو صفا اور مروہ کی سعی کرنے سے انسان کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةٍ. پھر جب حاجی مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے 9 ذی الحج کو عرفات میں پہنچ جاتا ہے تو شام کے وقت ان اللہ یہبط الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ آتے ہیں. فیباہی بکم الملائکہ، پھر اللہ رب العزت حجاج پر فخر کا اظہار کرتے ہیں. یقول
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادی جاؤنی شعثا من کل فج عمیق، میرے بندے دور دور سے چل کر میرے پاس آئے ہیں اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ صورت ہے، یرجون رحمتی، میری رحمت کے امیدوار ہیں. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل او كقطر المطر او كزبد البحر لغفرتها. اللہ تعالیٰ 9 ذی الحج کی شام کو عرفات والوں کے لیے اعلان کرتا ہے کہ اگر تمہارے جسم پر ریت کے ذرات کے برابر گناہ ہوں، یا تمہارے جسم کے اوپر بارش کے قطروں کی برابر گناہ ہوں، یا پھر تمہارے جسم کے اوپر سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے افیضوا عبادی مغفور لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم واپس مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ. اور نہ صرف میں نے تمہاری مغفرت کی بلکہ تم نے جس کے لیے دعا کی میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. اللہ اکبر. حجاج کرام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے. پھر وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ، پھر حاجی جب جمرات کو کنکریاں مارتا ہے، جن کو لوگ شیطان کہتے ہیں، کنکریاں مارتا ہے، تو ایک ایک کنکری کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک انسان کے کبیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یعنی آپ نے ایک جمرہ کو 7 کنکریاں ماری، آپ کے 7 کبیرہ گناہ معاف ہو گئے. اور آپ نے 3 جمرات کو 21 کنکریاں ماری، آپ کے 21 کبیرہ گناہ معاف ہو گئے. اور آپ انسان کو کئی دن کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا نَحْرُكَ، پھر تم قربانی کرتے ہو تو قربانی کا جب تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد تم اپنا سر مڑواتے ہو تو ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی دیتا ہے اور ایک ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد 10 ذی الحج کو حاجی جب طواف افادہ کرتا ہے تو انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. میرے عزیز بھائیوں، یہ فضائل میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کیے ہیں حج و عمرہ کے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ سعادتیں حج و عمرہ کی بار بار حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پر ہم سے درگزر فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے عزیز بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے خطبہ کے شروع میں ذکر کیا کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور ذوالقعدہ کا مہینہ ابھی کچھ دن کے بعد ختم ہونے کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تھا، اور آپ نے ایک ہی حج کیا اپنی زندگی کے آخری ایام میں، اپنی وفات سے اور اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. تو اس حج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذوالقعدہ کو مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اور چونکہ پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے جانے والے ہیں، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے میقات ذوالحلیفہ پہ پہنچے تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ ہم جس طرف دیکھتے تھے انسان ہی انسان نظر آتے تھے. جہاں تک حد نگاہ تھی، حد نگاہ تک انسان ہی انسان نظر آتے تھے. یعنی بہت بڑی جماعت صحابہ کرام کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذوالقعدہ کو مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، اور 4 ذوالحج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. 8 دن کا مسلسل سفر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذوالحج کو مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے حج کیا. میرے بھائیوں، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. ذوالقعدہ کا مہینہ، پھر اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ.
اور اسی طرح رجب کا مہینہ، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. لہذا ان 4 حرمت والے مہینوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ لا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں کے اندر تم نے خاص طور پر اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا ہے. جانوں پہ ظلم کرنا کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر کے، برائی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اپنی جان پہ ظلم کرے. خصوصاً 4 مہینوں کے اندر اس ظلم سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. ویسے تو اپنی جان پہ ظلم آپ پورے سال کے اندر نہیں کر سکتے، گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر میرے عزیز بھائیوں رک جائیے. اگر ایک انسان اس سے پہلے برائیاں کرتا تھا، ایک انسان اگر اس سے پہلے گناہ کرتا تھا، آج اس کے لیے موقع ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اپنے دن اور رات کے معمولات کو چیک کرے. ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہم کن کن برائیوں کے اندر ملوث ہیں. اللہ رب العزت خاص طور پر ان 4 مہینوں کے اندر ظلم کرنے سے منع کر رہے ہیں. اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، لہذا ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خصوصی طور پر ان مہینوں کے اندر اور باقی پورا سال بھی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. جو دوسری تنبیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آئندہ جمعرات کا جو دن ہوگا وہ ذوالحج کا پہلا دن ہوگا. جیسا کہ کیلنڈر کے مطابق یہ آج غالباً 24 یا 25 ہے، مجھے یاد نہیں ہے، تو غالباً جمعرات کا دن جو ہے وہ پہلا دن ہوگا ذوالحج کا. تو اگلا جو جمعے کا خطبہ ہوگا وہ اس کا موضوع یہی ہوگا کہ عشرہ ذوالحجہ کی اہمیت اور اس کی فضائل کیا ہیں. لیکن میرے بھائیوں وہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے ہی جمعرات کے دن ہی عشرہ ذوالحجہ شروع ہو جائے گا. مختصر سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں عشرہ ذوالحجہ جیسے ہی شروع ہو تو اس کی اہمیت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاتے ہوئے اس عشرہ کو غنیمت سمجھو اور اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نیک عمل جس قدر اس عشرہ ذوالحجہ کے اندر اللہ رب العزت کو محبوب ہوتا ہے اتنا پورے سال کے اندر وہ عمل اللہ کو محبوب نہیں ہوتا. لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسری اور آخری بات کر کے میں خطبہ ختم کرتا ہوں. جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہو اور وہ ذوالحج کا چاند دیکھ لے، یعنی اعلان ہو جائے کہ ذوالحج کا چاند نظر آ گیا، اس پر یہ پابندی لاگو ہوتی ہے کہ قربانی ہونے تک وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے پورے جسم کے بال، کسی بھی جگہ سے بال نہ کاٹے، اور اسی طرح وہ اپنے ناخن نہ کاٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی لگائی ہے اس شخص پہ کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو. اور عام طور پر صحابہ کرام کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ اپنی پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے. اور انشاءاللہ قربانی کے مسائل آگے ہم بیان کریں گے. تو ایک فیملی کا سربراہ جس نے اپنی طرف سے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے قربانی کرنی ہے، یہ پابندی اس پر ہے اس وقت سے کہ جب یہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کا اعلان ہوگا، اور جب تک قربانی نہ ہو جائے تو اس پر یہ پابندی برقرار رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ احکام سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.